السلام علیکم۔ ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی مملکت کی سیر کا اور حال دیکھنے کا ہوا۔ اس کے لیے شاہانہ جوڑا منگایا۔ ایک جوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا۔ دوسرا منگایا گیا، غرض بار کے بعد نہایت پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری منگائی گئی۔ ایک عمدہ گھوڑا لایا گیا، پسند نہ آیا، اس کو واپس کر کے دوسرا تیسرا منگایا۔ جب وہ بھی پسند نہ آیا تو سب گھوڑے سامنے لائے گئے۔ ان میں سے بہترین گھوڑا پسند کر کے سوار ہوا۔ شیطان مردود نے اس وقت اور بھی نخوت ناک میں پھونک دی، نہایت تکبر سے سوار ہوا۔ حشم و قدم حتیٰ کہ ہر فوج ساتھ چلے، مگر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا ہے۔ راستے میں چلتے چلتے ایک شخص نہایت خستہ حال پرانے کپڑوں میں ملا۔ اس نے سلام کیا، بادشاہ نے جواب بھی نہ دیا۔ اس خستہ حال نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ لگام چھوڑ، اتنی بڑی جرت کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے تجھ سے یہ کام ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا اس وقت کہہ لینا۔ اس نے کہا نہیں، ابھی کہنا ہے، اور یہ کہہ کر زبردستی لگام چھین لی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس نے کہا بہت راز کی بات ہے، کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیا۔ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ وقت ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر جا کر کچھ اپنے سامان کا نظم کر دوں، گھر والوں سے مل لوں۔ فرشتے نے کہا کہ بالکل مہلت نہیں ہے، اب تو اپنے گھر کو اور سامان کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی۔ وہ گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح نیچے گر گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا کہ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر میں جا رہا تھا۔ اس کو جا کر سلام کیا۔ اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہو۔ اس نے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا اچھا، آج دن بڑا مبارک ہے۔ ایسے شخص کا آنا جس کا فراق بہت طویل ہو گیا تھا۔ مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہیں ان میں سے کسی سے بھی ملاقات کا اتنا اشتیاق نہ تھا جتنا تمہاری ملاقات کا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کر دو۔ اس نے کہا مجھے حق تعالی شانہ سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی بھی کام نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس حالت پر مرنا اپنے لیے پسند کرتے ہو میں اسی حالت میں جان قبض کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہیں اس کا اختیار ہے۔ فرشتے نے کہا مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہے۔ اس شخص نے کہا کہ اچھا تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، اور جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس نے نماز شروع کی اور سجدے میں اس کی روح قبض کی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو سنا دوستو آپ نے ماشاءاللہ کتنی پیاری جان نکلی بھائی کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی ایسی موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔